ناظرین، محافظ ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں زوار کو بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک طرف زوار کا باپ اعجاز بخت ہے جس کی طبیعت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اس کی فوری لیور ٹرانسپلانٹیشن نہ ہوئی تو اعجاز بخت کی زندگی کو خطرہ ہے، جبکہ دوسری طرف پارس کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ کیا زوار دونوں کو بچا پائے گا یا پھر کسی ایک کو بچاتے ہوئے دوسرے کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا؟ جبکہ دوسری طرف وہاب درانی ندیم کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑی چال چلنے والا ہے۔ آئیے آج کے ریویو میں یہ سب تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ اعجاز بخت کا ٹریٹمنٹ اب پاکستان میں ممکن ہی نہیں بلکہ اس کے لیے چائنا جانا پڑے گا۔ پہلے تو اعجاز بخت صاف انکار کر دیتا ہے، لیکن زوار جب اپنے باپ کی منت سماجت کرتا ہے تو اعجاز بخت صرف اس شرط کے ساتھ چائنا جانے پر راضی ہو جاتا ہے کہ تمہیں پھر ریشم سے نکاح کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں اس شرط کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال زوار فی الحال تو اپنے باپ کے سامنے چپ ہو جاتا ہے، لیکن ریشم کو اس چپ سے صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ زوار مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، اور ریشم کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ زوار اسی لڑکی کو پسند کرتا ہے جس کے لیے یہ باڈی گارڈ کا کام کر رہا ہے۔ خیر، دوسری طرف وہاب درانی کے بندوں تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ زوار اپنے باپ کے علاج کے لیے اس کے ساتھ چائنا جا رہا ہے، تو وہاب درانی کا خاص بندہ اسے آ کے یہ خبر سناتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ آپ کی پرنسس کے ساتھ اب کوئی باڈی گارڈ نہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کی ملاقات ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن وہاب درانی سوچتا ہے کہ بہزاد تو ابھی اسی شہر میں موجود ہے، تو وہاب درانی کا بندہ کہتا ہے اس کی آپ فکر نہ کریں، میں کچھ نہ کچھ ایسا کر لوں گا کہ آپ بہت آرام سے اپنی پرنسس سے مل سکیں گے۔ ویسے بھی بہزاد صاحب کو تو یہی پتا ہے نا کہ آپ 2 ماہ کے لیے آؤٹ آف کنٹری ہیں، تو جناب وہاب درانی بہت خوش ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہاب درانی کا بندہ اپنے پلان پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جیسا کہ بہزاد صاحب کا ایک دشمن نہیں بلکہ دو دشمن ہیں، اور آنے والی ایپیسوڈ کا ٹیزر دیکھ کر تو صاف لگ رہا ہے کہ دونوں دشمن آپس میں ملے ہوئے ہیں بہزاد صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہاں وہاب درانی ہے تو سکھر میں زریاب سولنگی۔ اب جناب سکندر کو کال آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ سکھر میں بہزاد صاحب کی زمینوں پر ان کے کسی خاص بندے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بہزاد صاحب تو یہ سن کے خاصے پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ سکندر کہتا ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ زریاب سولنگی کا ہی کام ہے۔ اب یہاں پر بہزاد صاحب چاہتے تو اپنے بندوں کو بھیج کے معاملات کی انویسٹیگیشن کروا سکتے تھے، جبکہ انہیں خود بھی پتا ہے کہ زوار آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے۔ خیر، بہزاد صاحب فوراً سکھر اپنی زمینوں پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور جاتے ہوئے پارس کو خاص طور پر تاکید کر کے جاتے ہیں کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بہزاد صاحب کو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کی بیٹی پارس نے آج تک اس کی کبھی کوئی بات مانی ہی نہیں۔ خیر، بہزاد صاحب تو چلے جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہاب درانی کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ ایک طرف تو اس نے پوری پلاننگ کی، اتنا دماغ کھپایا، اپنے نقلی ٹکٹس بھی بنوائے بہزاد صاحب تک اور زوار تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ وہ 2 ماہ کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا ہے، اور دوسری طرف بہزاد صاحب کے سکھر کے لیے نکلتے ساتھ ہی وہ پارس کے لیے اتنے سارے بکے بھجوا دیتا ہے۔ بھائی، وہاب درانی کو جب اس کے خاص بندے نے کہا ہے کہ سب کو یہی پتا ہے کہ آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں اور فکر نہ کریں، ہم پارس سے آپ کی ملاقات کی پلاننگ کر لیں گے، تو اندر یہ بکے بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور چلو بکے بھجوا دیے۔ اس کے بعد وہ پارس کو کال کر کے یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے ہی آپ کے لیے بکے بھجوائے تھے۔ اب پارس تو شدید پریشان ہو جاتی ہے اور فوراً اپنے باپ کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ پہلے وہاب درانی نے میرے لیے کافی بکے بھجوائے تھے، وہ تو میں نے باہر پھینکوا دیے، لیکن اس کے بعد اس کی کال بھی آئی تھی۔ بہزاد صاحب یہ سنتے ہیں تو وہ بھی خاصے پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے
کہ وہاب درانی نے جو باہر جانے کا ڈرامہ کیا ہے وہ سب جھوٹ ہے، تو اس پریشانی میں بھی بہزاد صاحب خود واپس نہیں آتے بلکہ زوار کو کال کر کے کہتے ہیں کہ مجھے پارس کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تم فوراً پارس کے پاس پہنچو۔ حالانکہ بہزاد صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ زوار کے باپ کی حالت اس وقت کتنی نازک ہے اور اس کا فوری علاج کتنا ضروری ہے۔ بہرحال زوار کی بھی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے ابھی تک یا کسی ہاسپٹل میں ہے۔ بہزاد صاحب کی کال سنتے ساتھ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے باپ کے علاج سے زیادہ پارس کی حفاظت کو امپورٹنس دینی چاہیے۔ خیر اسی دوران وہاب درانی ندیم کو اپنے پاس بلواتا ہے اور ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دریا کے پاس 3 ایکڑ کی زمین کے کاغذات ہیں جو تمہارے نام ٹرانسفر کر دی گئی ہے، اس پر کچھ بھی بن جائے کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ تو ندیم وہاب درانی سے پوچھ لیتا ہے کہ سرکار اس کے بدلے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ وہاب درانی کا مقصد حالانکہ ندیم کو آلریڈی پتا ہے، بہرحال وہ پھر سے بتا دے گا کہ اس کے بدلے مجھے آج کی آج پارس چاہیے۔ ندیم تو بہت خوش ہو جاتا ہے، اس کی بلا سے پارس یا بہزاد جئیں یا مریں، لیکن ندیم کے تو وارے نیارے ہونے والے ہیں، تو وہ اس سلسلے میں شاہین اور آفتاب کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا فیصلہ کرتا ہے اور آفتاب کو جب بتاتا ہے کہ وہاب درانی آج کی آج پارس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور شاید اس کا مقصد بھی اب ندیم کو پتہ چل چکا ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں آفتاب بہت پریشانی سے اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ اس کا مطلب وہاب درانی پارس کو ختم کروانا چاہتا ہے۔ تو ندیم اس پر ایک زوردار قہقہا لگاتا ہے اور ناظرین اب لگتا یہی ہے کہ شاید شاہین کو ندیم کے کسی منصوبے کا نہیں پتا ہوگا، جبکہ آفتاب بھی یہ سن کے فکر مند ہو جائے گا کیونکہ وہ یہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ پارس جان سے جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ پارس کے ساتھ زوار کو دیکھ کے اسے غصہ آتا ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ ندیم شاہین سے شاید کہے کہ بہزاد بھائی تو گھر پہ نہیں ہیں، کیوں نہ آج ہم پارس کو اپنے پاس کھانے کے لیے بلا لیں۔ شاہین تو خوشی خوشی راضی ہو جائے گی کیونکہ وہ اپنے بھائی کے سامنے اپنے نمبر بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی۔ بہرحال ندیم کا پلان یہی ہے کہ پارس جب یہاں سے کھانے سے فارغ ہو کے نکلے گی تو راستے میں ہی وہاب درانی کے بندے اسے پکڑ کے وہاب درانی تک لے جائیں گے اور کسی کا ہم پہ شک بھی نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے اور دوسری طرف زوار بھی پہنچ جاتا ہے، پارس غائب ہوتی ہے، تو زوار کا سیدھا شک ندیم پر ہی جائے گا اور مزید انویسٹیگیشنز کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ندیم تو بہت پہلے سے وہاب درانی کے لیے ہی کام کر رہا تھا۔ یا دوسری پریڈکشن یہ ہے ناظرین کہ آفتاب اس بار اپنے باپ کا ساتھ نہیں دے گا، جب اسے اندازہ ہوگا کہ پارس واپس جا رہی ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ پارس کی حفاظت کے لیے اس کے پیچھے جائے، جبکہ پارس کو بچاتے ہوئے وہاب درانی کے بندے آفتاب پر ہی حملہ کر دیں اور آفتاب جان سے چلا جائے۔ تب جا کے ندیم کو احساس ہو کہ دولت کی لالچ میں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہی کھو دیا۔ ویسے ناظرین محافظ ڈرامے کی کاسٹ تو نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے اور شروع میں سٹوری بھی خاصی اچھی لگ رہی تھی، لیکن اب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہانی کو زبردستی کھینچا جا رہا ہو۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ کمنٹس میں یس یا نو ضرور لکھیے گا۔